صاحبان میٹنگ سے پہلے مجھ سے کہہ رہے تھے یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس میں ہم بہت زیادہ کیا مطلب کہ جو پاکستان کے حالات ہو گئے ہیں اس وقت جس صورتحال میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو مطلب روشنی اور امید جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کی دم توڑ رہی ہے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہے، ہم اس سب بات کو جانتے ہیں۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے آج کی ڈسکشن کا، اس میں کہا پاکستان کی سالمیت، قائد اعظم صاحب کی تعلیمات فرمودات ہی کا تسلسل ہے پاکستان کی سالمیت۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اعظم صاحب نے جب ڈھاکہ میں 1948 میں جا کر کہا کہ ہماری قومی زبان اردو ہوگی، تو پہلے شہید جو ہیں بنگالی جو ہوئے ان کو ایک مل گیا ایجیٹیشن کرنے کا بہانہ، کیونکہ وہ بنگالی اپنے کلچر اپنی زبان کے بارے میں بہت سینسٹیو تھے۔ تو مطلب ہندوستان میں ہے بہت، میرے خیال 15-16 سرکاری زبانیں ڈکلیئر کر دی گئی ہیں۔ اب بنگلہ دیش ہے، اس کا اپنا کلچر ہے، اپنا پوئٹری ہے، اپنے بہت بڑے لٹریچر ہے، تو سب لوگ وہ بولتے ہیں، اس کو بھی ایز اے ڈیول لینگویج، ایک اردو بھی رہے اور بنگالی بھی رہے۔ لیکن اس سے جھگڑا شروع ہو گیا، اور پاکستان کی سالمیت جو ہے پھر آپ کو پتہ ہے اس کو الٹیمیٹلی فار مینی ادر ریزن نقصان پہنچا، اور بیسک وجہ جو تھی سالمیت ملک کی جو خراب ہوئی ہے یا ٹوٹا ہے پاکستان، وہ اس لیے کہ لوگوں کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ جس نے ووٹ لیا اس کو آپ نے پاور نہیں دی، یہ وجہ ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں اسی میں جو ہمارا یہ ٹرمز آف ریفرنس ہے آج کے ڈسکشن کے، کمزور طبقے کی معاونت۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چلتا ہے اور حکومت اپنی طرف سے کچھ چھوٹے موٹے سٹیپس اٹھاتی ہے، لیکن صحیح معنوں میں غریب لوگوں کی یا کمزور لوگوں کی اوپر اٹھانے کے لیے پالیسی گورنمنٹ لیول پر کوئی بہت سیریس ڈسکشن نہیں ہوتے، ایجنڈے پہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے صاحب، 6 سال آپ رہے ہیں سینیٹر، کیا غریبوں کی جو مسائل ہیں اس کے اوپر کوئی سینٹ میں باقی آپ نے کوریڈور پار میں دیکھا کبھی؟ تو یہ کمزور طبقے کی معاونت جو لکھا ہوا ہے، جو ہونا چاہیے، میں نے بھی کیبنٹ میں بیٹھ کے کوئی ایجنڈے پوائنٹ میں نہیں دیکھا کہ پاکستان کے غریب غربت کے سال میں ہیں اور ان کو کس طرح اس غربت سے اوپر اٹھانا ہے۔ پھر یہاں کہتے ہیں یہاں ہر شعبے میں بہترین صلاحیتوں سے مالا مال افراد موجود ہیں۔ کیا بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ ہر شعبے کے ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں اور بہت لوگ ہیں، یہ ہم نے تیار کیے ہیں، کچھ شعبوں میں ہوئے، لیکن یہ کہنا ہے کہ پاکستان ہر شعبے میں بہترین صلاحیت کے آئی ایم ناٹ شیور۔ پھر وہ کہتے ہیں پاکستان زراعت، صنعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہا ہے، زراعت میں کر رہا ہے، کی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کی ہے، لیکن صنعت و حرفت جو ہے اس میں بہت انڈسٹری لگی ہے، لیکن بہت زیادہ ڈیولپمنٹ سے ہونی چاہیے، کیمیکل انڈسٹریز میں، الیکٹرانکس کی انڈسٹریز میں، ایسی آٹو موبائل کی جس کو ہم ایکسپورٹ کر سکیں، ایکسپورٹیبل، وہ نظر نہیں آتی۔ وہ تو کیا ہے؟ اچھا، پھر لکھا ہے کہ سب مشکلات کا مل کر مقابلہ کر کے ہم ایک مضبوط قوم بن کر ابھرے ہیں۔ قوم بنے نہیں ہیں آج تک، قوم بنے نہیں، کیوں نہیں بنے؟ آپ بلوچستان میں جائیں، وہ کہتے ہیں یہ پاکستان نہیں ہے، وہ سیکورٹی فورسز کو بھی گولیاں چلاتے ہیں اور وہ پولیس پہ بھی گولیاں چلاتے ہیں اور بولتے ہیں یہ پاکستان نہیں ہے، یہ تو ہم برٹش جو راج کے تحت الگ ہمارا سسٹم تھا اور ہم باقی صوبوں کی طرح پنجاب یا سندھ کی طرح نہیں تھے،
اور خان آف قلات جو تھے ایک زمانے میں ان کی ریاست کراچی تک تھی، اور وہ الگ اسٹیٹ کے طور پر اپنے آپ کو رکھنا چاہتے تھے برٹش راج کے جانے کے بعد، اور قائد اعظم صاحب ان کے وکیل تھے اس کام کے لیے. قائد اعظم واز فائٹنگ دا کیس آن بیہاف آف خان آف قلات. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہماری بارڈر ہے افغانستان سے، جب ہماری اچھی دوستی تھی ملا عمر کے زمانے میں، اور اتنے شکوک و شبہات افغانستان سے نہیں تھے، اس وقت بھی انہوں نے کھل کر یہ ڈیورنڈ لائن جس کو ہم کہتے ہیں، جو پاک افغان بارڈر ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا، کہا نہیں، خاموش رہتے تھے. اب جو ہے حکومت وہ نہیں مانتی اس کو، اور وہ کہتی کہ ہمارا تو آپ نے سنا ہوگا کہ اٹک تک ہے ہماری تو، اور فلانی جگہ تک ہے، فلانی جگہ تک ہے. اس کا مطلب میں کیا کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو بارڈرز ہیں، یعنی وہ ابھی تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ مستقل بنیادوں پر کسی ملک کی جس طرح ہوتی ہیں، اینڈ ایوری باڈی نوز دیم ویری ویل ڈیفائنڈ، وہ ابھی تک مخمصے میں ہیں. بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جنگ آزادی لڑ رہے ہیں، کبھی پہاڑیوں پہ چڑھ جاتے ہیں، سن 73 سے بھٹو صاحب کے زمانے میں، اور اس کے بعد بھی، اور پھر اب بھی یہ جھگڑا جاری ہے. تو قوم تو ہم بنے نہیں ہیں، صوبائیت کا زیادہ زور ہے، اور اپنا اپنا بھات کی بولیاں بولتے ہیں. اور کشمیر کا مسئلہ جس طرح ہے، جس پہ قوم کو یکجان ہونا چاہیے، آپ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جائیں، ان کا کشمیر پہ موقف ایک نہیں ہے. پنجاب کا ہے، سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے، باقی صوبوں کو اس سے کم تر ہے. تو اب جو جناب باتیں ہیں یہ جو آج ہوئی ہیں، حکیم حنان صاحب نے کہا کہ ڈیموکریسی بہت ضروری ہے، اور یہ ایک اچھا نظام حکومت ہے جس کے اندر بہت ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے. کافی حد تک صحیح ہے، لیکن چائنا میں ڈیموکریسی نہیں ہے. اور یہ جتنی ہماری اسلامی یہ ہیں، یو اے ای ہے، کویت ہے، فلاں ہے، سعودی عربیہ ہے، اس میں ایک جمہوری نظام جس طرح معروف ہوتا ہے وہ نہیں ہے. بٹ بہرحال یہ قومیں ترقی کر رہی ہیں، ٹھیک ٹھاک ہی ہیں، نہیں آرام سے ہے. لوگ تیل اپنے جگہ، تیل نائجیریا میں اندر بھی ہے، لیکن وہاں پر بدحالی ہے. نائجیریا میں بہت تیل ہے. لیکن حکیم حنان صاحب نے بہت ایک زبردست بات کی جس سے میں بہت ایگری کرتا ہوں، کہ ویسٹ پاکستان جو اب پاکستان کہلاتا ہے، وہ 1947 میں کیا تھا؟ ہارڈلی ایک دو انڈسٹری تھی ہندوؤں کی، ایک گنیش فلور مل تھی فیصل آباد میں، ایک کوئی اور سا کچھ بھی نہیں تھا، ڈالمیا. تو اس کے علاوہ پورے there was no industry in this region. لیکن ہم نے بہت ترقی اس فیلڈ میں کی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ہر قسم کی انڈسٹری سب صوبوں میں لگی، اور ہم اپنے پیروں پہ ایوب خان کے زمانے میں جو لائٹ انڈسٹری ہے جس میں ایکسپورٹیبل آئٹم بھی تھے، اس میں ہم کافی حد تک ایک مضبوط کام دکھایا. اور اس زمانے میں پاکستان کو ماڈل ڈیولپنگ نیشن کہا گیا. ہمارا پلاننگ کمیشن بہت اسٹرانگ تھا، اس میں بہت قابل لوگ تھے جو پاکستان کی آگے 5, 10, 15, 20 سال آگے کی ترقی کا اور پلاننگ کا سوچتے تھے. بعد میں میرٹ کو فلاؤٹ کرنے کی وجہ سے، یا میرٹ کو ڈسریگارڈ کرنے کی وجہ سے، غلط قسم کے لوگ سب جگہ آ کے بیٹھ گئے، جو نہ پلاننگ، نہ کچھ نہ پاکستان سے محبت. پھر یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ضرور دیا ہے، اور پاکستان نے جو ہمارے او جی ڈی سی ہے اس نے بہت پاکستان میں تیل کے کنویں کھودے، اور اٹک میں بہت جگہ کامیاب بھی رہے، اور گیس بھی پاکستان نے سوئی میں ڈسکور کی، اور اس کو ہم نے استعمال بھی کیا. لیکن فیکٹ از
کہ پاکستان از اے انرجی اسٹاروڈ کنٹری. ہمارا اس وقت جو سنگل آئٹم کا سب سے بڑا بل ہے 18 سے 20 بلین ڈالر، جو ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ ہے آج کل اس سے تھوڑا کم، وہ ہم تیل کے اور گیس کے امپورٹ پہ خرچ کر رہے ہیں. تو ہوگا زمین کے نیچے، لیکن بہت سی وجوہات کی وجہ سے اس کو ہم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں، بلوچستان میں جو ہے مجھے پرویز مشرف صاحب نے ایک کمیٹی کا چیئرمین بنایا، آئل ایکسپلوریشن ان بلوچستان، اور گورنر بلوچستان کو اور جو آئل منسٹر تھے ہمارے امین الدین سم تھنگ، وہ 2 ممبرس تھے میرے. ہم چلے گئے بلوچستان میں، پوچھا اپنا او جی ڈی سی سے پوچھا، پی پی ایل والوں سے پوچھا، اور فوج کا ایک ادارہ تھا وہ بھی ایکسپلوریشن میں کام کرتا تھا، کیا مسئلہ ہے. ان کا جی کھودنے نہیں دیتے، کام نہیں کرنے دیتے، گولیاں چلا دیتے ہیں. تو ان کو ہم نے بھائی سمجھایا کہ دیکھو آپ کا بھی فائدہ ہے، یہاں سے یہ نکلے گا تیل تو آپ کو رائلٹی ملے گی، رائلٹی بڑھا دیں گے. انہوں نے کہا نہیں. مری جو تھے اس زمانے میں، مری کا جو تھا قبیلے کا سردار، وہ بڑا سخت تھا. اس نے کہا یہ اگر نیچے گیس ہے اگر، اور آپ سمجھتے ہیں تیل ہے نیچے، یہ میری فیوچر جنریشنز کے لیے ہے، یہ میں نہیں نکالنے دوں گا. دوسری جو فورن کمپنیز کو انوالو کرتے ہیں آپ کے آ کے گیس نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک گولی بھی چلی ہم چھوڑ کے کام چلے جائیں گے. وی کانٹ ورک انڈر سچ ٹینشن کہ جہاں پر لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے. اب یہی مسئلہ تھا، نہ وہ جہاں پر ایکسپلوریشن کرنی ہے نہ وہ سڑک بنا دینے دیتے ہیں، نہ ایکسپلوریشن کرنے دیتے ہیں. تو زمین کے نیچے ہے تو ہے. آپ کہتے بلوچستان جائیں گے صاحب مت جائیے گا 3 مہینے کے لیے، اور وہ مت کیجیے گا ڈیولپمنٹ. وی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز یو، یو آر اے ویری امپورٹنٹ ممبر آف شورا آف ہمدرد. پلیز آپ ٹائلیں وائلیں سنگ مرمر کو زمین میں تھوڑا اور آرام کرنے دیں جلدی. ہاں حکومت کی کوئی ریٹ نہیں ہے کیا؟ وہ جو چاہے کرے کہ یہ نہیں کرے. بات سنیے صاحب، حکومت کی ریٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوج پر حملے ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کانوائے جو جا رہے ہیں یہاں کراچی سے، جو نئی سڑک پرویز مشرف نے بنوائی تھی وہاں کراچی ٹو سر میں آگے، وہ جو سڑک ہے اس پہ پچھلے دنوں نیوی کے کتنے افسر اور لوگ جوان مار دیے گئے تھے. آپ پڑھتے ہوں گے اخباروں میں، دیکھتے ہوں گے. تو مطلب جب یہ ایک انسرجنسی ہے جس میں باہر کے لوگ بھی انوالو ہیں، اور یہاں کے لوگ بھی جو ہیں وہ بگڑے ہوئے بی ایل اے والے کہ بلوچستان لبریشن ہے، فلاں مسنگ پرسن ہے، فلاں بہت ڈیپ روٹڈ پرابلمس ہیں پاکستان کے سیکورٹی کے لیے اس صوبے کی طرف. اس میں بہت لوگ انوالو ہیں. آپ کو پتہ ہے کلبھوشن بھی وہاں سے پکڑا گیا تھا، وہ بھی اپنا وہاں پر. تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ آل از ناٹ ویل، ایوری تھنگ از ناٹ پیسفل. ابھی بات کر لیں گے. سر ایک چھوٹی سی بات کا اضافہ کروں گا. آپ نے جو بات جی. ابھی کی ہے کہ میں نے بھی کافی اسٹڈی کی تھی اور میں نے وہاں بڑا کام کیا. بلوچی سینیٹرز مجھ سے کہتے تھے بھائی کہ جتنا کام ہم نہیں کرتے 22 لوگ، آپ اتنا کیوں بولتے ہیں؟ تو پھر ان کو میں نے بتایا اصل وجہ جو ہے بلوچستان کی اور الگ ہونے کی وجہ تو خیر اس پاکستان کی بھی ہم ہی ہیں کہ وہاں پر اسمبلی میں جیت گئے تھے، ان کو آپ نے الگ کر دیا، وہ الگ ہو گئے. اور بلوچستان کی سر پرابلم جو ہے اسٹیبلشڈ ہے، میرے پاس کیلکولیشن بھی اس کے ساتھ ہے کیونکہ میں نے وہاں بڑا کام کیا تھا سینٹ میں، کہ ان کی آپ محرومیاں دور کرتے ہیں. صرف اب محرومی کیا ہے ان کو کہ وہاں پر آپ نے ان کو اسکول دینا ہے، وہاں پر آپ نے ہیلتھ کے لیے آپ نے ڈسپینسریز دینی ہے. وہاں وہ تک تو ہے نہیں، 200-300 آپ کلو میٹر چلے جائیے تو وہاں کوئی ڈسپینسری نہیں ہے. تو آپ ان کی محرومیاں دور کر دی ہے. پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کے وہ سب پارٹس اتر آئیں گے. سن لیجیے صاحب، میں احساس محرومیت کا ڈنڈورا، احساس محرومیت. ایک زمانے میں بلوچستان کا پورے صوبے کا بجٹ کراچی میونسپل کارپوریشن سے کم تھا. آبادی بھی ان کی 50 لاکھ تھی. اس زمانے کتنی تھی؟ 5 ملین. تو سینیٹر جو تھے چھوٹے قد کے انتقال کر گئے ہیں، کیا بہت ہی وہ مضبوط پولیٹیشینس تھے. ان کے ایک گروپ تھا اور وہ
صوبے میں جا رہا تھا کہ بلوچستان کے ایسے ایسے محرومیت کیسے دور کیے جائے. یہاں پر بھی سندھ میں بھی آئے جب میں گورنر تھا. میں نے کہا کہ آپ کا بجٹ جو ہے اس کے علاوہ آپ کو بے انتہا پیسہ ملتا ہے, سبونشن فنڈز کے نام سے کے پی کے کو ملتا ہے اور بلوچستان کو جو صوبے پیچھے رہ گئے ہیں. میں نے کہا یہ پیسہ جتنا آپ کو ملا ہے مختلف اسکیموں کے تحت, اس پیسے کو اگر آپ بلوچستان کے لوگوں میں بانٹ دیتے, کوئی کام نہ کرتے, کوئی ڈسپلنری سڑک نہ بناتے, ایوری باڈی وڈ بی اے رچ پرسن ٹوڈے. سو بیسک تھنگ از کرپشن. وہاں پر جو پیسہ تو بہت ہے ان کے پاس. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ تو ایم پی ایز ایم این ایس کو مل رہا ہے, لاکھوں کروڑ روپے مل رہے ہیں. دے آر سپوز ٹو اوپن اے اسکول, دے آر سپوز ٹو بلڈ اے ڈسپینسری. وہ نہیں کر رہے جن کو پیسہ پبلک کے نمائندے ہیں. ایک دفعہ ہم ایک وہ پلڈیٹ کے پلیٹ فارم سے, وہ بھی ایک تھنک ٹینک ہے, ہم بلوچستان گئے. وہ جو نواب مکسی, پورا نام ان کا کیا ہے, وہ گورنر تھے. نہیں, نادر مکسی نہیں, اچھا وہ مکسی صاحب جو تھے وہ گورنر تھے, پہلے چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں. جب میں کوئٹہ میں پوسٹڈ تھا, سلام دعا بھی تھی ان سے. تو ہم ان کے پاس گورنر ہاؤس میں گئے, شام کو کھانا بھی تھا, انہوں نے کیا. میں نے کہا سر میں 1964 سے کوئٹہ آ رہا ہوں بلوچستان میں نے ہر رینک میں بلوچستان میں سرو کیا. آئی نو بلوچستان ٹو سم ایکسٹینٹ. ذوالفقار تو چچا تھے اس کے, ذوالفقار مقصد کے چچا تھے, کا نام یاد آ جائے گا. اب کراچی میں سیٹل ہیں. تو میں نے کہا سر آئی ہیو نیور سین کوئٹہ سو ڈرٹی. کوئٹہ تو بہت صاف ستھرا شہر تھا, یہاں کراچی کے لوگ مری کے بجائے یہاں آ کے اپنا ٹائم گزارتے تھے. بٹ آئی ہیو نیور سین اٹ سچ فلتھی. کہنے لگے مجھے معلوم تھا کہ آپ کو اس قسم کے سوال اٹھائیں گے. میں نے کوئٹہ کے جو 6 ایم این اے ایم پی ہیں سارے ریپرزینٹیو, ان کو یہاں بلائے ہوا ہے, یہ آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہوں گے. کہتے ہیں ان کو اتنے کروڑ روپے ملتے ہیں اپنے علاقے میں خرچ کرنے کے لیے. یہ 6 ایم پی ایز اگر ایک سال کے جو فنڈ ڈیولپمنٹ کے نام میں ملتے ہیں اس کا آدھا بھی کوئٹہ شہر پہ صفائی پہ اور چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں تو کوئٹہ واپس چمک اٹھے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. تو یہ جو احساس محرومیت کی آپ نے بات کی نا, یہ احساس محرومیت ایک پروپیگنڈا ہے. ابھی وہاں پر ڈیم بھی بنے ہیں, وہاں گوادر بھی بنا ہے, کسی چیز کو وہ گردانتے نہیں. سڑک بھی بنی یہاں سے لے کے پرویز مشرف صاحب نے بنائی جو وہاں تک. آر سی ڈی ہائی وے تو بہت پرانا بنا ہوا ہے نا, وہ تو پرانا بنا, کوسٹل ہائی وے جو بنائی تھا. ہاں دیکھیے جی, بات یہ ہے, میری بات سنیے. کوئٹہ کی میں انڈسٹری بہت کم ہے, آبادی کے لیے چاہیے, لیکن حکومت کو سننا چاہیے کہ گیس چونکہ نکل رہی ہے بلوچستان سے, تو اس لیے کوئٹہ میں اور ان کے شہروں میں پہلے پہنچا دے سمبولکلی. وہ نہیں کیا انہوں نے, یہ رحیم الدین خان نے کیا. اور 1985 میں آئی واز اے بریگیڈیئر, بہت بڑے پنڈال میں اس نے کہا کہ جس طرح انگریز یہاں پر سرنگیں بنا کر کھود کر ریلوے لایا تھا اور ٹیلی فون ٹیلی گراف لایا تھا, یہاں یہ سوئی گیس جو 6 مہینے میں لے کر آیا ہوں جیک آباد سے, یہ بھی ایک تاریخ ساز واقعہ ہے. تو 85 میں گیس وہاں گئی ہے. اس سے پہلے ہم نے پشاور پہنچا دی تھی, پورے پاکستان کی انڈسٹریز پہ چل رہی تھی ایٹ ڈرٹ چیپ. سر ابھی ایک منٹ بات بھی کرتے ہیں, ابھی میں ختم کر لوں پھر کر لیں گے. اچھا ابو بکر صاحب, آپ نے یہ کہا کہ لوگ بہت کوشش کرتے ہیں, باہر والے بھی ملک والے بھی, ملک ٹوٹتا نہیں ہے. دس از یور اسٹیٹمنٹ نا. 71 میں تو خیر ٹوٹ ہی گیا تھا. اور ابھی بھی لوگ جو ہیں جس طریقے سے ملک کی پالیسی چلا رہے ہیں, اگر میں کہہ رہا ہوں کہ بنگال واز لاسٹ کیونکہ ایک جو عوامی مینڈیٹ تھا اس کی رسپیکٹ نہیں کی گئی, تو آج کل بھی لوگ فارم 47 45 کی بات کر رہے ہیں, کہتے ہیں رسپیکٹ نہیں ہو رہا مینڈیٹ. اور کچھ علاقے ہمارے جو آپ کو پتہ ہے وہ لڑائی جھگڑا کر کے الگ ہونے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں. تو یہ خطرناک باتیں. ایک بات آپ نے اور کہی, آپ نے کہا کولونائزیشن میں ہم چونکہ 300 سال رہے ہیں, 200 سال رہے ہیں, تو 77 سال کوئی ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس
کولونائزیشن کے موڈ سے نکل آئیں. اور اٹ ول ٹیک, یو سیڈ ہاؤ مچ ٹائم یو سیڈ ول ٹیک؟ آپ نے کہا بہت ٹائم ابھی لگے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا انڈونیزیا, ملیشیا, سنگاپور, ایون چائنا, many countries were colonized and they are making extremely good progress and we are not. 10 سال کے بعد وہ آزاد ہوئے ہیں. ہاں, دوسرا آپ نے کہا کہ یہ جو روڈ پاکستان میں نیٹ ورک نے بہت ترقی کی ہے, کمیونیکیشن بالکل صحیح ہے, روڈ نیٹ ورک نے بہت ترقی کی ہے, لیکن کمیونیکیشن نے بہت ترقی کی ہے, لیکن ریلوے نے ترقی نہیں کی. ریلوے ڈکریز ہوئی ہے, کم ہوئی ہے. ریلوے لائنیں اکھاڑ لی گئی ہیں, جو بہت ساری ریلوے لائنیں تھیں بلوچستان میں اور سندھ میں, وہ اکھاڑ لی گئی ہیں, وہ کم کر دی گئی ہیں. وہ ریلوے اسٹیشن نہیں بن سکا. اچھا صاحب, یہ سینیٹر حسیب صاحب نے کہا سب سے زرخیز زمین جو ہے پاکستان میں ہے, کہا تھا سر آپ نے, لیکن اس زرخیز زمین سے پر ایکڑ ییلڈ کیوں دنیا میں ہماری سب سے کم ہے؟ ہم سے ایجپٹ کی زیادہ ہے, ہم سے جو ہے چائنا میں ڈبل ہے, باقی جگہوں پر اس طرح ہے. تو زرخیز ترین اگر دنیا کی زمین ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں صاحب؟ یہی تو بات ہے, پھر یہ نہ کہنا کہ ہم بہت زرخیز زمین ہے ہماری. سر اس میں سر پانی اس میں سر بہت زیادہ ہے سر. زرخیز زمین ہے, اس میں پانی ڈالنا پڑے گا, بیج ڈالنا پڑے گا, آپ کو ڈیم بنانے پڑیں گے. ڈال رہے ہیں وہ. آپ نے ڈیم بنانے کے لیے تو آپ کو پوچھنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ صوبہ ناراض نہیں ہو جائے, کہ وہ صوبہ ناراض نہیں ہو جائے. رحیم یار خان صادقآباد یہ رچ ہے آپ کے کاٹن کراپ میں. ایز آن ٹوڈے بات کیجیے آپ کہ رحیم یار خان میں کیا ہوا ہے کہ وہ جو آپ کے وہ کاٹن والے تھے اسے کنورٹ کر دیا ہے انہوں نے گنے میں. اب وہاں 2 فصلیں لے رہے ہیں وہ, اور یہاں پاکستانیوں کو, ایڈمنسٹریٹر کو, جو بھی ان کو آپ کہتے ہیں ارباب اقتدار کو, حکومتوں کو ہوش بھی نہیں ہے کہ کیسے کنورٹ کر دیا آپ نے. اور بنگلہ دیش جہاں پر ایک پھول نہیں ہوتا کاٹن کا, اس نے 59 اسلامی ممالک کے اندر اپنے کپڑے بنائے اور پھول اپنے امپورٹ کیے اس نے کاٹن پورا, اور اس کے بعد پورا 959 پہ صرف بنگلہ دیش جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. یہاں پر ایک ذکر یہ بھی آیا تھا کہ بنگلہ دیش جو ہے ان کے نیشنلزم کی بات آئی تھی کہ وہ متحد ہیں, وہ ایک قوم ہے, ایک زبان ہے, نہ سندھی ہے, نہ بلوچی ہے, نہ پٹھان ہے, نہ فلاں ہے, نہ فلاں ہے, نہ فلاں ہے. دے آر آل اسپیکنگ بنگالی, دے آر فرام ون اسٹاک. یہاں کوئی چوہان ہے, کوئی فلانا ہے, کوئی بزدار ہے, کوئی فلانا ہے, وہ ختم ہی نہیں ہوتی لمبی لسٹ. تو ہوتے ہی ایسے ہیں سر. نہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں, لیکن بنگلہ دیش سے موازنہ الگ ہو جائے, پنجاب الگ, صحیح قوم ہو گئے تو ختم. بھائی بات تو یہ ہو رہی تھی نا کہ وہاں بات ہم کہہ رہے تھے کہ نیشنلزم کوہیژن کی بات ہو رہی تھی. ایک وجہ کوہیژن کی یہ ہے, یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. ڈیموں کے سلسلے میں بات کروں کہ یہ جو IPPS کا مسئلہ آ رہا ہے نا, اصل میں ڈیم جو نہیں بن پائے یا آج بننے سے رکے ہوئے, یہ سب IPPS کی سازشیں لگتی ہیں کہ یہ بننے ہی نہیں دیتے. ایک منٹ ٹھہریے صاحب, ایک بند ہو جائے گی. یہ اس میں ہے, ویسے میں نے ایک کالم لکھا ہے. آپ نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اسلامک یونیورسٹی کا ابو بکر صاحب نے ریسرچ کا فلانے کا ایک اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں قائم کی گئی تھی, جس کے نہیں وہ قائم کی گئی ہے, اور اس کے ایک کراچی کے مشہور جو عثمان یونیورسٹی ٹیکنالوجی میں تھے پرنسپل پہ, وہاں گئے تھے, فلاسفر منظور نام تھا ان کا غالباً. ہاں ڈاکٹر وزیر گئے تھے وہاں, دوسرے بھی گئے تھے. وہاں کیا ہو رہا ہے, ریسرچ ہی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے اسلامک ریسرچ کونسل بھی بنائی ہوئی ہے پرانی, وہ بھی ہے. باقی آپ نے کہا اسٹڈیز کے بارے میں, تو دیر از اسٹڈیز کی انسٹیٹیوٹ ہے, ریجنل اسٹڈیز کی انسٹیٹیوٹ ہے, جس میں ڈپلومیٹس اور فلانا اور جنرل سارے لوگ موجود ہیں آلریڈی. اور یہ سیکیورٹی کے جو پروگرام ہیں یہ خالی NDU نہیں چلا رہی, وہ تو فوج ریلیٹڈ ہے زیادہ. یہ تو قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی سیکیورٹی کا ہے, اور بھی بہت جگہوں پر اس طرح ہیں جہاں سے لوگ یہ سیکیورٹی والے کر رہے ہیں. اب جناب بات یہ ہے کہ واٹ از دا وے فارورڈ. سب سے ضروری چیز ایجوکیشن ہے. یہ جو ہمارا ازدحام ہے, جولا جاہلوں کا ایک ہجوم, جو کل رات میں پہلے بھی دیکھتا تھا اور کل رات پھنس گیا میں اس میں. یعنی 10 گز کا فاصلہ میں نے 1 گھنٹے میں طے کیا میری
مغرب کی نماز قضا ہونے پر آ گئی تقریباً. اوور لوڈیڈ گاڑیاں، 5 آدمی موٹر سائیکلوں میں بیٹھے ہوئے سڑکوں کے دونوں طرف آ رہے ہیں، بگل بجا رہے ہیں. کوئی پولیس وہاں آدمی ہے نہیں ٹریفک کا، سب طرف ہل رہے، جلنی ہو رہی، لڑائی جھگڑا، ایک دم چلو فلاں چلو. توبہ 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 توبہ. دیکھ کر دل گھبرا رہا تھا کیا ہو رہا ہے. یوم آزادی منا رہے ہیں ہم، جاہلوں کی قوم ہے جس کو کسی نے گروم نہیں کیا، کسی نے سکھایا نہیں کہ ٹریفک کے اصول ہیں. بھائی آرام سے سب کو جگہ ملی، سب آرام سے پہنچ جاؤ گے. 26 لوگ یا کل کتنے لوگ زخمی ہو گئے تھے. اور ہمارے گھر میں تو سولر لگا ہوا ہے، ہر دفعہ گولیاں لگاتے تھے، وہ 2-3 پینل جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی ان کو اس کاموں کی. تو ایک تو ایجوکیٹ کرنا قوم کو بہت ضروری ہے، اور خالی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسکل ڈیولپمنٹ اور آئی ٹی یہ بہت ضروری ہے. ہاتھ میں ہنر ہونا چاہیے. ایک اس پہ شعر سن لیجیے، اتنا کوئی شاید صحیح نہ ہو. وہ کہتے ہیں کمال کفش دوزی علم افلاطوں سے بہتر ہے. یہ ان نقطہ ہے جسے سمجھے نہ رومی نہ رازی، کہ ہاتھ سے کام کرنے کے ہنر میں کبھی آپ بھوکے نہیں مریں گے، اور بہت ضروری ہے اسکل ڈیولپمنٹ. پھر پاکستان میں گورننس کا فقدان ہے، میرٹ کا فقدان ہے، کرپشن پر کنٹرول نہیں ہے، آسٹیرٹی کی طرف بڑوں کا دھیان ہی نہیں ہے. امیجن کون 26 گاڑیاں کیوں لے کے جا رہا ہو چیف جسٹس صاحب، ایک پرائیویٹ فنکشن پہ جا رہا ہو. اب اگر میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، میں بھی انٹیریئر منسٹر یا گورنر رہ چکا ہوں، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ابھی آپ کو کہ ایز اے انٹیریئر منسٹر میرے بھائی کو یہاں شہید کر دیا گیا جب میں انٹیریئر منسٹر تھا. ایک جیپ جو اتھورائز ہے مجھے انٹیریئر منسٹر کو پوٹوار کی 4 پولیس مینوں کے ساتھ، وہی رکھی. ایز اے گورنر بھی کوئی بول دے کہ میں قافلہ لے کے چلتا تھا. تو یہ میں بات جو کر رہا ہوں اخلاقی اسٹرینتھ سے کر رہا ہوں، ویسے نہیں بول رہا کہ ایسا ہونا چاہیے. جب موقع ملا کیا ہے اور کریں گے. تو دوسری بات یہ ہے کہ آسٹیرٹی میں ابھی لوگوں نے یہ سوال پوچھا تھا، اپنا اخبار نویسوں نے ہمارے فنانس منسٹر سے نیکسٹ ڈے ٹو دا بجٹ کانفرنس، کہ آپ نے غریبوں پر ٹیکس بہت ٹھوک دیا، آپ نے فائلر 9 فائلر اور کیا کیا چکر چلا دیے، اور سیلریڈ کلاس کو نچوڑ لیا. کون سے آدمی کا پیٹرول آپ نے جو ہے بند کیا ہے بڑے بڑے لوگوں کا، کون سا آپ نے ان کی گاڑیوں قافلے میں کمی کی ہے، کیا آپ نے وہاں جو ایلیٹ ہے کلاس اس میں آپ نے کیا سیکریفائس کیا ہے. ساری ہم سے ہی مانگتے ہیں سب، ہم سے قربانی. اور ایک بات اس پہ جو میں کہنا چاہتا ہوں، وہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے پالیسیز میں. 15-20 سال کی پالیسیز بن جائیں جو آپ کی ایجوکیشن کی ہیں یا گورننس کی ہیں یا آپ کے انڈسٹریلائزیشن کی ہیں، آگے کی ہیں، پھر اس میں لوگ نہ چھیڑیں اس کو غیر ضروری طور پر، اس کو چلنے دیں. باقی آئین جو ہمارا ہے جس پہ ہم نے کہا گیا کہ متفق آئین پاکستان کا ایک بڑا تحفہ ہے اللہ نے دیا ہوا، تو اس پر ہمیں سب کو چلنا چاہیے. اس میں سب کا سکھ، اس میں سب کے لیے سکھ ہے. پھر فوج کو بھی چلنا چاہیے، جوڈیشری کو بھی، بیوروکریسی کو بھی، سب کو بھی. پلاننگ کمیشن کو اسٹرانگ کرنا چاہیے اور کرپشن کو کنٹرول کرنا چاہیے. پاکستان کے چند پرابلمز اور بھی ہیں. ایک کلائمیٹ چینج جو ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں نا پاکستان میں ونریبل کنٹریز میں سے ہے، 8 یا 14 کنٹریز میں پاکستان کا جو ہے نا موسٹ ونریبل میں نام کلائمیٹ چینج میں آتا ہے. ابھی ہم کہہ رہے ہیں یہاں سیلاب بھی آتے ہیں، یہاں پانی بھی بہت بارشوں کا بہہ رہا ہے آج کل، لیکن پاکستان از کنسیڈرڈ اے واٹر اسکیس کنٹری، کہ جتنا پانی ہمیں چاہیے ایگریکلچر کے لیے اور باقی کے لیے وہ باہر ہیں سمندر میں. ڈیم نہیں بن پا رہے ہیں، ابھی 2-3 ڈیم بن رہے ہیں. اگر وہ بن گئے ہیں، ارے پیسوں کی تنگی ہے، فارن ایکسچینج کی کمی ہے، لیکن محمد بن رہا ہے، واسو بن رہا ہے، بھاشا بن رہا ہے، بھاشا بھی بن رہا ہے. جی ہاں، میری بات ہوئی تھی جو تھے پہلے مزمل صاحب سے، بڑے اچھے آدمی تھے، پتہ نہیں کیوں
نہیں وہ اس لیے رک گیا چائنیز کے انجینئرس کو مار دیا تھا نا واسو پہ. وہ محمد پہ مارا تھا، محمد پہ واسو مارا واسو تھا، بھاشا میں واسو. دوسری بات یہ ہے کہ ایک پرابلم ہمارا میل نرش چلڈرن بھی ہیں. انرجی سیکورٹی کا میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں. ہو از ریسپانسبل فار پریزنٹ پوزیشن آف پاکستان؟ کس نے سوال کیا تھا؟ کسی نے کہا تھا اس کا ذمہ دار کون ہے جو حالات بگڑے؟ ہاں آپ نے. دیکھیے جی بات یہ ہے، ایک بات یہ ہے کہ کبھی ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں، کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا وقت بھی آیا تھا جب کہ پاکستانی بائیں لاج اپنے ملک سے، اپنے لیڈر سے، اپنے ماحول سے مطمئن تھے، خوش تھے؟ کوئی تھا ایسا پیریڈ کبھی آپ کی نظر میں؟ کسی کے پرانے لوگ بتا سکتے ہیں؟ یا قائد اعظم کے دور میں تو سب یہاں قائد اعظم کے مزار کے پاس لوگ بھوکے ننگے پڑے ہوئے تھے، نہ کھانے کو تھا نہ پینے کو تھا. وہ تو سب سے مشکل دور تھا یار، وہ تو ہیں. دیکھیے 60s کا زمانہ جو تھا پاکستان میں 60s کا زمانہ ایک اچھا زمانہ تھا. پاکستان لگاتار گراف اوپر جا رہا تھا. پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت تھی. بہت سے ملکوں میں ویزا وہ بولتے ضرورت ہی نہیں پاکستانیوں کو گرین پاسپورٹ کو لینے کی. اور 6 سے 8% GDP ہم کر رہے تھے، اور ہم کو سب لوگوں نے ڈکلیئر کیا انکلوڈنگ یونائٹڈ نیشنز کہ اٹ از اے ماڈل ڈیولپنگ کنٹری. ماڈل ڈیولپنگ کنٹری ان آل فیلڈ، انڈسٹری، ایگریکلچر، یہ سارا کچھ تھا. اس کے بعد پھر جو یہ شروع ہوا ایسٹ پاکستان کرائسس ہوا، نیشنلائزیشن ہوئی، ایک کے بعد ایک ڈیزاسٹر ہوا، تو ہم نے اپنے آپ کو پھر اس کنڈیشن میں پھنسا دیا، گرا دیا. ادروائز ناٹ دیٹ کہ پاکستان میں اچھا وقت نہیں آیا. جس طرح آپ نے کہا پاکستان میں لوگ ہمارے آتے تھے فورن ڈگنیٹریز، وہ تربیلا ڈیم آ کے دیکھتے تھے، ورلڈ لارجسٹ ارتھ فل ڈیم. باقی ایک بات بلند چوٹیوں کی بھی ذکر آیا ہے اس میں. میں ہمیشہ لوگوں سے کہا کرتا تھا، بیکاز ان دا GHQ I was responsible to rescue any climbers جو آتے تھے جیپنیز، کورین، دوسرے ہماری پہاڑیاں. تو میں ہر ایک سے یہ کہتا تھا یار چوٹیاں ہماری ہیں، سر دوسرے لوگ کر رہے ہیں. اب پہلی دفعہ ستپارہ کا نام آیا ہے، 2-3 لیڈیز کا نام آیا ہے. اب دنیا کے لوگ آگے اس کے اسکیلنگ کر رہے ہیں اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ چیزیں تو ساری موجود ہیں، لیکن کہ ایوب خان نے جو شبخون مارا اور جمہوریت ختم کی، جیسے بھی چل رہی تھی بری بھلی، وہ ایک خراب بدعت تھی. اٹ واز بیڈ. یہ اور بات ہے کہ جب وہ 10 سال بیٹھا رہا اور ایک پالیسی بنا کر چلا ڈیولپمنٹ کی، تو اس میں ملک میں خوشحالی آئی اور پاکستان کی عزت تھی دنیا میں کافی تھی. یہ تو ہوا، لیکن کام اس نے غلط کیا تھا. بعد میں کام غلط کیا ہیں؟ بعد میں بھی یحییٰ خان کو لے کے آئے. نہیں وہ دیکھ رہے وہ تو ایک تسلسل ہے نا. پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ فوج بھی ذمہ دار ہے. فوج نے اس ملک میں جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا، اور ابھی بھی بہت سی چیزوں میں جو ججز بھی چیخ اٹھے ہیں، دوسرے لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی اپنا اپنا کام کرو، مت کاموں میں دخل دو. عادت پڑ چکی ہے ابھی. یہ تو ہے سلسلہ کہ آرمی از آلسو رسپانسبل اینڈ اٹ ہیز اپنا اس نے ڈیو شیئر ڈالا ہے اس ملک کی تنزلی میں. لیکن اس کی ریئلائزیشن آرمی کو ہے یا نہیں ہے؟ لوگ ریٹائر ہوتے ہیں ان کو تو ہو جاتی ہے. بڑی ایمانداری سے کہی جاتی ہے. یہ اس وقت سارا قصور جمہوریت کا ہے. جب جمہوریت آئی اس ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے. اور جو آپ نے دور کا ذکر کیا ہے کہ سن 60 ہاں فوجی دور، لیکن پاکستان کا نام تھا. پھر ضیاء الحق کے زمانے میں اسٹیبلٹی آئی، نہیں جو حق جو بات ہے سر، یہ جمہوریت نے بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا. اس وقت کیا ہے جمہوریت نہیں ہے؟ کیا ہو رہا ہے اس ملک کا؟ بیڑا غرق ہوا ہے. ملٹری نے کیا ہے، اس میں تو اتفاق. اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ٹاپک بول رہے تھے آج کے جی کوئی اتنا وہ نہیں، لیکن یہ ٹاپک میں کافی ڈسکشن جنریٹ ہو گیا. وی کیم آؤٹ ود اور فیلنگس. جناب بہت شکریہ.
اگر اور کچھ نہیں ہے تو بس اس کو سیشن کو کلوز کیا جاتا ہے.